اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کا عنوان غدیر قرآن و حدیث میں، اس عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ آج 10واں درس غدیر سے متعلق پروردگار عالم کی جانب سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر میری نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں راضی ہوا اسلام کو بے عنوان دین۔ تو آج کے دن 3 بڑے اعلان کیا ہے پروردگار عالم نے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ دین کا اکمال، دوسرا یہ ہے نعمتوں کا اتمام، تیسرا اعلان یہ ہے کہ خدا کا راضی ہونا اسلام کو بے عنوان دین انتخاب کرنے پر۔ تو آج کا دن سے کون سا دن مراد ہے اور آج کے دن میں کیا واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے بارے میں آئے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں سے۔ سب سے پہلی شخصیت ہے خطیب بغدادی، جس کی تاریخ وفات ہے 463 ہجری۔ خطیب بغدادی پیغمبر خدا کے صحابوں میں سے ایک صحابی جناب ابو ہریرہ، جو خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اور بہت ساری روایات صحیحین میں بلکہ صحاح ستہ میں ابو ہریرہ سے نقل ہوئی ہے، سلسلہ سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں الیوم، آج کے دن سے مراد ہوا یوم غدیر خم، غدیر خم کا دن ہے۔ تو ٹھیک ہے، بس دن مشخص ہو گیا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ تو لما اخذ النبی بید علی ابن ابی طالب، جب پیغمبر خدا نے مولا امیر علیہ السلام کے دست مبارک کو پکڑا، فقال، اور فرمایا، الست ولی المؤمنین، آیا میں مؤمنین کا صاحب اختیار، آیا میں مؤمنین کا ولی، آیا میں مؤمنین کا سرپرست نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تمام اصحاب نے یک زبان ہو کر اعتراف کیا اور اقرار کیا، جی پروردگار عالم کا رسول خدا، آپ ہمارے اوپر صاحب اختیار بھی ہے، سرپرست بھی ہے، ولی بھی ہے۔ جب اقرار کیا تو پیغمبر خدا نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولاي ومولا كل مسلم، فانزل اللہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ دیکھیں، آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں، تاریخ مدینۃ السلام جناب خطیب بغدادی کی ہے، اس کا محقق ہے ڈاکٹر بشار عواد۔ دیکھیں، آپ یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کی تاریخ وفات ہے 463 ہجری۔ اس کتاب کے المجلد التاسع جلد نمبر 9 میں، جلد نمبر 9 میں اس صفحے کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جناب ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، پوری روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، من صام یوم 18 من ذی الحجہ، کوئی 18 ذی الحجہ کو یعنی غدیر کے دن کوئی روزہ رکھے تو کتب لہ صیام 60 شہرن، اس کے نام اعمال میں 60 مہینہ روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب لکھا جائے گا۔ وَهُوَ یوم غدیر خم، وہی 18 یعنی 18 ذی الحجہ کون سا دن ہے؟ ہوا یوم غدیر خم، اسی کو یوم غدیر خم کا دن کہا جاتا ہے۔ لما اخذ النبی، جب پیغمبر خدا نے مولا امیر علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ولی ہوں یا نہیں، تو تمام اصحاب نے کہا، آپ ہمارا ولی ہے، آپ ہمارا صاحب اختیار ہے۔ جب اقرار کیا تو پیغمبر خدا نے، من کنت مولاہ فعلی مولا، فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولاي ومولا كل مسلم۔ اس وقت فانزل اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس وقت پروردگار عالم کی جانب سے یہ اعلان ہوا، آج کا دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا۔ دوسری شخصیت برادران اہل سنت کے بہت ہی معروف و مشہور عالم دین علامہ حاکم حسکانی حنفی، جس کی کتاب ہے شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 میں سورہ مائدہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کب اور کہاں نازل ہوئی؟
حدیث نمبر 201 میں سلسلہ سند کے ساتھ جناب ابو ہریرہ سے وہی روایت جو خطیب بغدادی کی کتاب میں ہم نے پڑھی، اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں جب جناب عمر نے بخن بخن لکی ابن ابی طالب کہا اور پیغمبر خدا نے مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا تو خدا کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح دوسری روایت بھی ہے، 200 اس حدیث کی نمبر ہے 211 نمبر میں، حدیث سلسلہ سند کے ساتھ ابی سعید خدری سے، یہ بھی پیغمبر خدا کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے، ان رسول اللہ لما نزلت علیہ هذه الآیہ، جب پیغمبر خدا پر یہ آیہ اکمال دین نازل ہوئی، یعنی سورہ مائدہ کی تیسری آیت جب نازل ہوئی تو خوشی کی وجہ سے پیغمبر خدا نے اللہ اکبر تکبیر کی آواز بلند کی، تکبیر کی صدا بلند کی۔ کس چیز پر؟ اعلی اکمال الدین، دین کامل ہونے پر، و اتمام نعمتی، نعمت تمام ہونے پر، و رضا رب برسالتی، اور پروردگار عالم میری رسالت پر راضی، و ولایت علی ابن ابی طالب من بعدی، اور میرے بعد علی ابن ابی طالب کی ولایت پر خدا راضی ہوا ہے، لہذا اس خوشی میں اللہ اکبر کہا۔ ثم قال من كنت مولاه فعلی مولا اللهم وال من والاه وعاد من عادا۔ تیسری شخصیت ہے علامہ ابن عساکر دمشقی۔ علامہ ابن عساکر دمشقی کی کتاب تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 237 میں سلسلہ روایت کے ساتھ ابو سعید خدری سے روایت نقل کرتے ہیں، لما نصب رسول اللہ علیہ بغدیر خم، جب پیغمبر خدا نے خدا کے دستور سے علی ابن ابی طالب کو خم کے میدان میں اپنا جانشین معین فرمایا، فنادا لہو بالولایتی، علی کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حبط جبریل علیہ السلام، جبریل امین وحی پیغمبر خدا پر بہذہ الآیتی، اس آیت کے ساتھ نازل ہوا۔ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جیسے کہ آپ کی تاریخ مدینہ دمشق کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ امام ابن عساکر دمشقی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا یہ عبارت دیکھیں، آپ ملاحظہ کریں، لما نصب رسول اللہ علیہ بغدیر خم حبط جبریل علیہ السلام بهذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم۔ تو برادران اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں کے مطابق یہ آیت غدیر خم میں مولا امیر علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے سلسلے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور بے شک امامت و ولایت خدا کی جانب سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہے ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت شمار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی خود برادران اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں میں پیغمبر خدا سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی کتاب مسند احمد میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 88 میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے، من مات بغیر امام مات میتتا جاہلیہ، یہ حدیث صحیح ہے، اور ابن عاصم نے السنہ میں، ابو یعلا نے، ابن حبان نے، طبرانی نے، اہل سنت کے اکابرین علم حدیث اور ائمہ حدیث نے اپنے معتبر ترین کتابوں میں اس روایت کو یا پیغمبر خدا کے اس فرمان ذی شان کو سند کے ساتھ ذکر کیا۔ کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر تو اس کی زندگی کا اختتام اور اس کا انجام جاہلیت پر ہوگا۔ اسی طرح مسند ابی یعلا الموصلی کے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 366 میں سلسلہ سند کے ساتھ یہ روایت ہمیں پھر ملتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مات ولیس علیہ امام مات میتۃ جاہلیہ، اسنادہ حسن، صحیح سند کے ساتھ اور حسن سند کے ساتھ یہ روایت ہمیں ملتی ہے، کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، شناخت کے بغیر، اس کی ولایت کا اقرار اور اعتراف کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا انجام اور اس کی عاقبت اور اس کا اختتام جاہلیت پر ہوگا۔ لہذا باقی تمام احکام الہی اپنی اپنی جگہ میں خدا کی طرف سے نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کا حقیقی نتیجہ اس وقت ملے گا جب ہم امامت و ولایت کا عقیدہ اور اس کا اعتراف کریں، اس کی
معرفت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ لہذا جب پیغمبر خدا کے بعد مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوا تو پروردگار عالم نے بھی اتمام نعمت کا اعلان فرمایا۔ تو ہمیں خدا کی تمام نعمتوں اور تمام نعمتوں میں سے نعمت ولایت و امامت کی قدردانی اور اس کی معرفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔